مسیح یسوع کے جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے عہد عتیق میں سے خروج کی کتاب اس کا 8واں باب۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ جب خداوند نے مقدس موسیٰ اور ہارون کو فرعون بادشاہ کے پاس بھیجا کہ اس کے لوگوں کو جانے دے، تو خداوند کے کہنے کے مطابق فرعون نے نہیں جانے دیا، کیونکہ خداوند نے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں سنے گا۔ تو خداوند نے پھر موسیٰ مقدس کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اگر وہ تیری نہ سنے گا تو اس کو بتا کہ میں تیرے ملک کو سزائیں دے دے کے مار دوں گا، جوئیاں بھیجوں گا، مینڈک بھیجوں گا، مچھروں کے گول بھیجوں گا، اس طرح کی سزائیں دی۔ پانی کو خون بنا دیا، لیکن وہ بالکل ٹس سے مس نہ ہوا، اس نے بالکل آواز کو انسنا کر دیا۔ خداوند نے مقدس موسیٰ کے ہاتھ کیسے اور کیا پیغام بھیجا سیکھتے ہیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے، اور تجھ پر اور تیری رعیت پر اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھائے اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی ملک مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا، اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھ آئے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ تب موسیٰ نے فرعون سے کہا، تجھے مجھ پر یہی فخر رہے، میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت کے واسطے کب کے لیے شفاعت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں۔ اس نے کہا، کل کے لیے۔ تب اس نے کہا، تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا، تاکہ تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں، اور مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے اور تیرے نوکروں سے اور تیری رعیت سے دور ہو کر دریا ہی میں رہا کریں گے۔ پھر موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس سے نکل کر چلے گئے، اور موسیٰ نے خداوند سے مینڈکوں کے بارے میں جو اس نے فرعون پر بھیجے تھے فریاد کی، اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور سب گھروں اور صحنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے، اور لوگوں نے ان کو جمع کر کے ان کے ڈھیر لگا دیے، اور زمین سے بدبو آنے لگی۔ پر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ، ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مارے،
تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جویاں بن جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا، اور انسان اور حیوان پر جویاں ہو گئیں، اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جویاں بن گئیں۔ اور جادوگروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جویاں پیدا کریں، پر نہ کر سکے، اور انسان اور حیوان دونوں پر جویاں چڑھی رہیں۔ تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہونا، وہ دریا پر آئے گا، سو تو اس سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کرے، ورنہ اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تجھ پر اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر اور تیرے گھروں میں مچھروں کے گول بھیجوں گا، اور مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہے مچھروں کے گولوں سے بھر جائے گی، اور میں اس دن جشن کے علاقہ کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کر دوں گا، اور اس میں مچھروں کے گول نہ ہوں گے، تاکہ تو جان لے کہ دنیا میں خداوند میں ہی ہوں، اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا، اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ خداوند نے ایسا ہی کیا، اور فرعون کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں اور سارے ملک مصر میں مچھروں کے گول بھر گئے، اور ان مچھروں کے گولوں کے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خداوند کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو۔ موسیٰ نے کہا، ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں۔ سو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں، تو کیا وہ ہم کو سنسار نہ کر ڈالیں گے؟ پاس ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے جیسا وہ ہم کو حکم دے قربانی کریں گے۔ فرعون نے کہا، میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا۔ موسیٰ نے کہا، دیکھ میں تیرے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کروں گا کہ مچھروں کے گول فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے کل ہی دور ہو جائیں، فقط اتنا ہو کہ فرعون آگے کو دعا کر کے لوگوں کو خداوند کے لیے قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کر دے۔ اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کی۔ خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور اس نے مچھروں کے گولوں کو فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے دور کر دیا، یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا۔
پر فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو ہم بہت محنت سے بناتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ خداوند کا کلام زمین کے انتہا تک پہنچے اور خداوند کی آمد جلد ہو۔ Stay tuned with us. God bless you.